بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عارف ملک ہوں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، ایک کراچی کے اندر ابھی تک میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا، میئر کا ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا، تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی نہیں بننے دے رہی، پی ٹی آئی نہیں بننے دے رہی، ہو کیا رہا ہے؟ کافی دن ہو گئے ہیں کہ میئر کراچی جو ہے وہ بن نہیں پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نتائج بدلنا چاہتی ہے، اور پہلے مرحلے میں ان کے ووٹ 96 تھے، اب 84 پر آ گئے۔ اگر مزید حالات ایسے ہی رہے اور الیکشن کمیشن نے بروقت الیکشن کا انعقاد کیا تو ان کی تعداد مزید کم ہوگی، اس لیے کہ ایکچول کراچی میں پیپلز پارٹی کا جو اصل سٹرنگتھ ہے وہ 40-45 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے تعداد میں اضافہ انہوں نے انتظامیہ کو استعمال کیا، وسائل استعمال کیے، اور پھر پریزائڈنگ آفیسر اور ان کا عملہ استعمال کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے آغاز کیا تھا کہ جب اپنی مرضی کے چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے، یعنی ایک یونین کونسل میں اگر 5000 آبادی ہو اور دوسرے میں 25000 آبادی ہو، تو انہوں نے کیلکولیٹڈ طریقے سے اس 5000 جس میں اپنے زیر اثر لوگ تھے اس کو ایک چھوٹا سا یونین کونسل بنایا اور وہی سٹیٹس دیا۔ تو اس لیے شروع ہی سے ان کی نیت جمہوری نہیں ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سے ہو، دانلی کے ذریعے سے ہو، انتظامیہ کے ذریعے سے ہو، ہر قیمت پر وہ دانلی کر کے نتائج کو بدلنے کی۔ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو وہاں پہ اس مسئلے کے پر سپورٹ کر رہی ہے کہ نعیم الرحمان میئر کراچی نہ بنے؟ نہیں، میرے خیال میں پی ٹی آئی نے یعنی ابتدا میں خود ہی ہمیں کہا تھا کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں، بعد میں ان کے بیانات بدلے گئے، لیکن اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا اور چھوٹے بڑے گروپوں کے بجائے پہلے عوام کو اصل ان کا مینڈیٹ ملے جو انہوں نے دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ جائے۔ پھر ہمارا عزم ارادہ یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شہر میں ہم کام کریں گے تو ترقی ہوگی اور امن بھی قائم ہوگا۔ تو اس لیے ایک ڈیلے ٹیکٹس ہے جو استعمال کر رہی ہے پیپلز پارٹی۔ اب ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے، مطالبہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر ان 11 حلقوں میں الیکشن کا انعقاد کرے جن کے مکمل ہونے سے ہی اصل نتائج سامنے آئیں گے۔ ساجد صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی تک میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا اور اب تو جنرل الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، صوبائی الیکشن کی ڈیٹس دی جا رہی ہے، صدر مملکت نے ڈیٹس دے دی ہیں صوبائی الیکشن کے پی کے میں اور پنجاب کے، اور وہاں پہ ابھی تک یہ ہو رہا ہے، تو جماعت اسلامی تو اس طرح پیچھے رہ جائے گی۔ اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا فارمولہ بنایا ہے؟ اگر دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد ہو کراچی میں الیکشن، اور ایک پروسیس سے کراچی کے لوگ گزرے ہیں، اور ہمارا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں تک جنرل الیکشن کی بات ہے تو 2 صوبوں میں اناؤنس ہوا ہے۔ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک الیکشن ہو، قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلیوں کا بھی۔ جب الیکشن کمیشن خود بتاتا ہے کہ ہمارے ایک الیکشن پر 72 ارب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور گزشتہ عرصے میں انہوں نے فنڈ مانگا تو وزارت خزانہ نے انکار کیا کہ فنڈ نہیں ہے، سیکیورٹی کے لیے افراد مانگے تو جے ایچ کیو نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس وقت ایسے لوگ نہیں ہیں، وزارت قانون نے اپنی جگہ پر انکار کیا کہ ہم ججز کو فارغ نہیں کر سکتے۔ اس طرح جو آپ کے آئی جی پیز ہے دونوں صوبوں کے، انہوں نے اپنے اپنے بہانے تراشے۔ تو اس پوری سچویشن میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر موجودہ پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ ایک قومی الیکشن کا انعقاد ہو جائے، قومی اسمبلی کا بھی، صوبائی اسمبلیوں کا، پوری قوم ووٹ دے اور ایک نئے اعتماد کے ساتھ نئی حکومت بن جائے تاکہ اس کشتی کو بوار سے۔ آپ پی ڈی ایم کے موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، یہ 90 ڈیز کے اندر جو آئین کی شک ہے اس میں صوبائی الیکشن نہ ہو،
اور ایک جنرل الیکشن قومی الیکشن ہو جائیں جس میں تمام الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں؟ آپ اس چیز کو پی ڈی ایم کے موقف؟ پی ڈی ایم کا اپنا موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ نگران حکومت قائم ہو جائے مرکز میں، اور صوبہ سندھ میں بھی نگران حکومت قائم ہو جائے. اور پی ڈی ایم اگر 2 مہینے بعد الیکشن ہونا ہے تو قربانی دے دے اور نگران حکومت قائم ہو، تاکہ پورا نظام ایک سسٹم کے ساتھ ہو. جون کے بعد آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو الیکشن ہوتے ویسے نظر آ رہے ہیں پنجاب میں، کے پی کے میں؟ دیکھیے، جتنی بھی پی ڈی ایم بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن بروقت نہ ہو، ڈیلے ہو، جس قیمت پر بھی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن بروقت ہو، صوبائی اسمبلیوں کا بھی ہو، قومی اسمبلی کا بھی ہو، اور اس کے لیے نگران حکومتیں قائم ہوں. اب نہ ہونے کا تو کوئی یعنی قانونی جواز تو نہیں ہے. اب آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہو، لیکن آئین منع نہیں کرتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور اسمبلی کے بجائے نگران حکومت قائم ہو تو آئین اس میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ قربانی دینا ہے پی ڈی ایم کو، اور اس کے نتیجے میں قوم کے اندر ایک کنسنسس پیدا ہوگا. ورنہ اگر 2 الیکشن ابھی ہو گئے اور مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو ان پر بھی الزامات ہوں گے کہ بھئی یہ تو آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ ہو رہے ہیں. وہ سرکاری وسائل استعمال کریں گے، سرکاری جہاز، سرکاری میڈیا، اور پوری سرکار اس میں استعمال کرے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شفاف طریقے سے الیکشن ہو. جماعت اسلامی اگر قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوتے، دونوں صوبوں میں الیکشن ہوتے، تو جماعت اسلامی دونوں صوبوں میں الیکشن کنٹیسٹ کرے گی؟ ہم نے امیدواران نامزد کیے ہیں، اور 14 مارچ کو ہم نے اسلام آباد میں سب کو بلایا ہے. اسی دن انشاءاللہ تعالی قوم کو ہم ایک متبادل نئی قیادت پیش کریں گے، ایک حقیقی تبدیلی کے لیے اور جدید اسلامی پاکستان کی تعمیر کے لیے، اور ساتھ اپنا منشور بھی پیش کریں گے. کسی کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہیں جماعت اسلامی؟ کسی سے الائنس کے ساتھ الیکشن لڑے گی یا اس وقت تو جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ الائنس ہے پی ڈی ایم میں سب کے سب، اور وہ حکومت میں شامل ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے صدر پاکستان ان کا ہے، گلگت کشمیر میں ان کی حکومت ہے. تو جتنے پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں ہیں خدا کے حکم سے سب کے سب حکومت میں شامل ہے. تو صرف اپوزیشن میں صرف ایک جماعت اسلامی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک متبادل ایجنڈے اور ایک باصلاحیت اور کلین قیادت کے ساتھ عوام کے سامنے ہوں. آپ کہنے کا مطلب اب اکیلے ہی جماعت اسلامی الیکشن لڑے گی، کسی کے ساتھ الائنس؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جس کا ساتھ دے گا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہمارا ساتھ دے اور ہم اپنے ایجنڈے پر عمل کریں اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہوں. جماعت اسلامی کو ابھی تک وہ پذیرائی نہیں مل سکی، مقبولیت وہ نہیں مل سکی جو مولانا مودودی کے دور میں تھی، جو قاضی حسین احمد کے دور میں رہی. منور حسن کے دور میں بھی کوئی جماعت اسلامی نے گین کیا. آپ کے دور میں یہ پذیرائی اس لحاظ سے کم ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں عرض کروں کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے. ماضی میں ہم نے بہت سارے اتحادوں میں حصہ لیا، اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ سیٹ ملے ہیں، جس طرح ایم میں یا جائی میں، لیکن اس کے نتیجے میں ہم اپنے اس انقلابی ایجنڈے پر عمل نہیں کر سکے. اس لیے کہ جب 9-10 جگہ آپ کے پاؤں باندھا ہو، آپ اڑنا بھی چاہے، جانا بھی چاہے، اور 9 جگہ 9 ٹانگوں کے ساتھ آپ کی ٹانگ بھی کسی نے باندھی ہو، تو اتحادوں کے اس مشاہدے کی بعد ہم نے یہ پالیسی اختیار کی. باقی اگر ہمیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو جماعت اسلامی کو تو ووٹ دیا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی، ہمیشہ انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے. پی ٹی آئی کے لانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، پی ڈی ایم کو لانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوتے. تو اگر جس طرح ہمارا موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اور ہمیں ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن اور ایک غیر جانبدار عدلیہ اور غیر جانبدار اسٹیبلشمنٹ چاہیے. پہلے سے یہاں ارینجمنٹ ہو جاتا ہے، صوبے تقسیم ہوتے ہیں، ایک سیٹ کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے، یہ ایک ارینجمنٹ کے تحت یہ سب لوگ آتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ وہی ہے جو انگریزوں کے دور سے ہی چلے آ رہے ہیں،
ماشاء اللہ ہو تو بھی یہی آپ کو نظر آئیں گے، پیپل پارٹی ہو تو بھی وہی چہرے نظر آئیں گے، مسلم لیگ میں بھی وہی چہرے نظر آئیں گے، پھر اس کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں بھی وہی خاندان، وہی چہرے نظر آئیں گے۔ جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے اور عام لوگوں کو اسمبلی تک پہنچانا چاہتی ہے، باصلاحیت لوگوں کو، کلین لوگوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ پولنگ سٹیشن یرغمال، پولنگ عملہ یرغمال، آپ کا میڈیا یرغمال، اور اس وجہ سے ایک ووٹر کو آزادانہ ماحول میں ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ہمارا موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ تجربات تو ناکام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جس کو بھی لایا ہے پھر اس کو ہٹانے کا الزام بھی اس پہ لگتا ہے۔ تو اس اسکیل سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ پاکستان کا، عوام کا، اور خاص کر عام آدمی کا۔ اب پی ٹی آئی کو لایا تو ان کو کیا ملا، پی ڈی ایم کو لایا تو ان کو کیا ملا؟ ٹھیک ہے، ایک انا کی تسکین تو ہو جاتی ہے کہ میں نے فلاں کو لانے کا فیصلہ کیا تو سڑکوں سے اٹھا کر میں نے ان کو اقتدار کی ایوان تک پہنچایا۔ پھر انا کی تسکین کہ چلے اب میں آپ کو یہاں سے اٹھا کر واپس سڑکوں پہ لے جا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کھیل بند ہو، عدلیہ اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، بہت بڑا کام ہے اس کا۔ انڈیا کا مقابلہ درپیش ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ جس دن ان لوگوں کے تعاون سے، شفقت سے یہ لوگ دستبردار ہو گئے تو گلی اور کوچے میں ہم اس کا مقابلہ خوب اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ رجیم چینج کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ رجیم چینج کا جو عمران خان کا موقف ہے کہ امریکہ نے کہا اور جہاں پہ پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ان کی حکومت گرائی گئی، آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کو وہ پریشر تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی، آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف پریشر دیا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا ساتھ دیں؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کے حکومت میں آنے سے قبل یہاں جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی آئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی اسلام آباد ملے تھے، تعاون کے لیے انہوں نے ہم سے کہا تھا، لیکن ہم نے اس لیے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا کہ ان کی منزل، ان کا مقصد کوئی نظام کی تبدیلی نہیں تھی، وہی پی ٹی آئی کی پالیسیوں کو آگے لے جانا تھا، وہی ورلڈ بینک، وہی آئی ایم ایف، وہی امریکی ڈکٹیشن۔ اس طرح ماضی میں بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں لیکن ہم اپنی پالیسی کے ساتھ رہے۔ اب دیکھیے، آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا تو مسلم لیگ کا موقف یہی تھا نا کہ جناب باجوہ صاحب نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمارا مینڈیٹ اس نے لیا ہے، پی ٹی آئی کو دیا ہے، پی ٹی آئی کو لایا گیا، لیکن آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے مسئلے پر اسی مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیا، اسی پیپل پارٹی نے ان کا ساتھ دیا، پی ٹی آئی نے ان کا ساتھ دیا۔ ہم نے اس لیے اس میں بھی حصہ نہیں لیا کہ یہ اصولوں کی بات نہیں ہے، میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہو۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ وزیر اعظم جس کو چاہے، بے شک اس کا حق نہ بھی ہو، آپ اس کو لائیں۔ ہمیشہ اس طرح ڈی میرٹ کرنے سے نقصان ہوا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے ساتھ نہیں دیا، اور مجھے یاد ہے کہ جب سینٹ میں بھی الیکشن ہو رہے تھے اس میں بھی ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ ہمیشہ ہم اپنے ٹریک پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی قیمت بھی ہم نے ادا کی ہے، لیکن ہم نے اصول نہیں چھوڑا، ہم نے نظریات نہیں چھوڑے، ہم نے پاکستان میں ایک جدید اسلامی ریاست بنانے کا عزم نہیں چھوڑا، ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں آئے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اب لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی پالیسی صحیح ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم، پیپل پارٹی ایک ہے، خارجہ پالیسی ایک ہے، تعلیمی پالیسی ایک ہے، معاشی پالیسی ایک ہے، سیاسی کلچر اب ایک ہو گیا ہے، گالیوں میں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب بھی موقع ملا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر کوئی ایجنڈا ہو، اس میں اختلافات اور آپس میں لڑنے کے باوجود اسمبلی میں پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایک ہو جاتے ہیں کہ یہ تو جناب ریاستی مفادات کا مسئلہ ہے۔ ریاستی مفادات کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ بین الاقوامی پریشر کے نتیجے میں یہ سب کچھ کرتا ہے، جبکہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ذریعے، اور امریکہ ہمارے کان مروڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ تو ان دونوں کے ایکشنز ہیں جن کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن پہ آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو آپ لوگوں کے اوپر پریشر تو آیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا؟ ظاہر ہے وہ تو ایک ایسا موقع تھا کہ جو بھی قومی اسمبلی میں تھا
ہماری بھی موجودگی تھی تو بات تو ہر طرف سے ہوتی رہی، لیکن ہم نے اپنی جماعت میں یہ طے کیا تھا کہ ہم اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے، اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی آج ایک کتنا پریشر ڈالا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کتنا پریشر ڈالا گیا ووٹ دیں آپ ایکسٹینشن کے اوپر جنرل باجوہ کو؟ دیکھیے ایز سچ ہم آزاد لوگ ہیں، لیکن ایک ڈسکشن، ایک بات چیت، ایک ٹیلی فون رابطے یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے وہی موقف اختیار کیا جو ہمارے اجتماعیت نے طے کیا۔ آج کل خان صاحب جنرل باجوہ کے آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جنرل باجوہ کے اوپر؟ یہ تو عدالت کا کام ہے، مطالبوں پر تو یہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہے یہی پی ٹی آئی کل ان کا دوست بن جائے، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، ہماری سیاست میں تو یہی ہے۔ جناب عمران خان صاحب کس طرح جلسوں میں پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے، سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے تھے، لیکن مفادات کا تقاضا ہوا، اس کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا، اس کو اپنی پارٹی میں بھی لے آئے۔ عمران خان کی گفتگو جناب شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی آپ کو علم میں ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو اسی کو گلے لگایا۔ اس طرح جناب شہباز شریف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے، گھسیٹنے کی بات کرتے تھے اور عظیم شان ٹک کی بات کرتے تھے، لیکن وہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہے، جب مفادات کا تقاضا ہوا تو آپ کو نعرے یاد ہوں گے کہ مریم، بلاول، بہن، بھائی۔ تو اس لیے ان کے ہاں یو ٹرن لینا خود ایک خوبی ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بھی موقف ہو سوچ سمجھ کر اختیار کر لے اور پھر اس پر ڈٹنے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ جنرل فیض کا مطالبہ کرتی ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آپ ان دونوں جماعتوں کے کس موقف کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دونوں آرٹیکل 6 وہ سابق ڈی جی آئی کے خلاف کہہ رہے ہیں، دیکھیے یعنی دونوں کو اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ اتنے کمزور تھے۔ حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، تو اگر عوام نے مینڈیٹ دیا تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حکومت تو میری تھی لیکن اختیارات کسی اور کے تھے؟ یہ تو اپنی کمزوری کی بات ہے کہ آپ اپنی اختیارات استعمال نہیں کر سکے، اور اب چونکہ ان کے ساتھ کہنے کے لیے دینے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، یعنی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی نظام کی تبدیلی کا ویژن نہیں ہے، تو اس لیے ان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں قوم کو مصروف رکھنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہ ہوں، عدلی آزاد نہ ہو، الیکشن کمیشن آزاد نہ ہو اور ایوان آزاد نہ ہو، تو آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں، اور ان تمام اداروں کو تباہ کرنا، برباد کرنا یا ارغمال کرنا یہ ان دونوں جماعتوں کا کام ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے عدلیہ ہو جو ان کے اشاروں پہ چلے، ایسا الیکشن کمیشن ہو جو ان کے اشاروں پر چلے، ایسا اسٹیبلشمنٹ ہو جو ان کو ہمیشہ سہارا دے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک پارٹی سے تنخواہ تو نہیں لیتے ہیں، جج ہے تو قوم تنخواہ دیتی ہے، الیکشن کمشنر ہے تو قوم تنخواہ دیتی ہے، جنرل صاحبان ہے تو قوم تنخواہ دیتی ہے۔ تو میں اس لیے افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ مل کر اپنا وزن کبھی ایک پلٹے میں اور کبھی دوسرے میں ڈالتے ہیں، اس سے خود ان کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور آج اگر یہ کشتی بھنور میں بالکل پنس گئی ہے، آگے بھی تباہی اور پیچھے بھی تباہی، اس کی وجوہات بھی یہی تینوں بڑی پارٹیاں ہیں کہ انہوں نے تمام اداروں کو ارغمال بھی بنایا، اور پھر جب حکومت سے چلے جاتے ہیں پھر اور بات کرتے ہیں۔ جب حکومت میں ہوتے ہیں، آپ کو یاد نہیں جب کتنے بار عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فوج پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر ہفتے عیسائی کے دفتر جا کر بیٹھتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا ایک اپنا دار اختیار ہے، اگر آپ نے خود اس کو سیاست میں گھسیٹ لیا اور ان کے سہارے پر آپ اقتدار تک پہنچے تو پھر تو ان کے اشارے پر چلنا آپ کی مجبوری ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر یہ مہربانی کرے، الیکشن کمیشن یہ مہربانی کرے کہ پولنگ سٹیشن اور ووٹر کو آزاد چھوڑے تاکہ مرضی کے مطابق وہ اپنے قیادت کا انتخاب کر سکے۔